اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنت۔ اب یہ حدیث آج بھی سرکار علیہ السلام کے باہر روز انور کے باہر لکھی گئی ہے، آج بھی لکھی ہوئی ہے، اور پہلے اس کی میں ترکیب کرواتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی میں ترجمہ بعد میں بتاؤں گا۔ ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنت۔ ما ظاہر بات ہے اسماء موصولہ میں سے ہے، تو ما اسماء موصولہ میں سے ہو گیا، بینا اب درمیان یہ ایک ظرف ہے، تو اب یہ ظرف ہو گیا، بینا ظرف، اور ظرف کے بعد ہمیں مضاف الیہ چاہیے۔ واقع دیکھتے ہیں، بینا ظرف بیتی، تو بئی مضاف اور تی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ ہو کر اب یہاں پر آگے وا منبری، تو واو عاطفہ ہے، اور جب واو عاطفہ ہو تو واو سے جو پہلے والی عبارت ہوتی ہے وہ معطوف علیہ ہوتی ہے، تو پھر یہ واو عاطفہ جو ہے اس سے پہلے یہ جو بیتی یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو کر معطوف علیہ ہوا۔ معطوف علیہ اس لیے ہوا کہ واو آ گئی ہے، اور واو سے پہلے والی جو ما قبل عبارت ہے وہ معطوف علیہ، اور جو واو کے بعد آئے گی وہ معطوف، تو بیتی منبری مضاف اور مضاف الیہ ہو کر معطوف علیہ بن گیا۔ اور پھر اس کے بعد وا منبری، یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہو کر پھر معطوف بن گیا، کیونکہ واو سے پہلے والی عبارت معطوف علیہ، تو بیتی معطوف علیہ اور منبری مضاف اور مضاف الیہ ہو کر معطوف۔ معطوف اور معطوف علیہ مل کر، معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ پھر مضاف بنے، کس کے لیے؟ ما بینا کے، تو بینا ظرف ہے اور ظرف کے لیے ہمیں مضاف علیہ چاہیے تھا، تو پھر یہ معطوف اور معطوف علیہ ہو کر یہ بینا کے لیے مضاف علیہ بن جائیں گے، تو بینا کے لیے مضاف بن کر پھر کیا بنیں گے؟ من موصول کا صلہ، کیونکہ من موصولہ جب آ جائے تو اس کا صلہ چاہیے، ظرف اور مضاف علیہ مل کر من موصول کا صلہ، اور من موصول کا صلہ ہو کر پھر کیا بنیں گے؟ یہ مبتدا بن جائیں گے، یہ مبتدا بن جائیں گے، موصول صلہ مل کر مبتدا۔ آگے آ رہا ہے روزہ تو، اب یہ جو حالت رفع میں ہے تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے حالت رفع میں کہ یہ مبتدا ہے۔ اب بعد میں کہا کہ بھئی مبتدا دو آئے، جی دو مبتدا جب خبریں دو آ سکتی ہیں تو مبتدا بھی دو آ سکتے ہیں، کیونکہ سورۃ خلاص کے اندر جو ترکیب بتائی گئی تھی قل هو اللہ، تو قل فعل اور اس کے اندر انت ضمیر فاعل اور ہوا مبتدا اول اور اللہ اس میں جلالت مبتدا ثانی اور احد اس کی خبر، تو دو مبتدا آگے، تو دو خبریں آ سکتی ہیں تو دو مبتدا بھی آ سکتے ہیں، تو من موصول صلہ مل کر یہ مبتدا اول اور روزۃ یہ مبتدا ثانی۔ پھر آگے آ رہا ہے من ریاضی جنتی، تو اب روزۃ یہ تو ہو گیا مبتدا، آگے آ رہا ہے من ریاضی جنتی، تو من جارہ ہے، اور ریاضی یہ جو زال کے نیچے جو زیر آئی ہے یہ حروف جارہ نے آ کر اس کو کسرہ دے دیا ہے، تو حروف جارہ نے اس کو آگے کسرہ دیا، اور آگے جناتی یہ حروف جارہ کی وجہ سے اس پر کسرہ نہیں آیا، یہ مضاف الیہ کی وجہ سے اس پر زیر آئی ہے، اس پر زیر آئی ہے، اس کا اثر حروف جارہ پر اس کا اثر ہے، اس کا اثر حروف جارہ نے اس کو اثر دیا کہ یعنی زیر دے دی، کسرہ دے دیا، اور جنتی پر جو زیر آئی ہے وہ حروف جارہ کی وجہ سے نہیں آئی، وہ مضاف الیہ کی وجہ سے آئی ہے، کیونکہ زیر دو وجہ سے آتی ہے، یا مضاف الیہ ہوتا ہے یا حروف جارہ ہوتا ہے، تو یہ مضاف الیہ کی وجہ سے اور وہ حروف جارہ کی وجہ سے، تو من جار اور ریاضی مضاف، جنتی مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور ہو کر یہ روزہ کے متعلق ہو جائے گا، اور پھر یہ جار مجرور خبر بن جائیں گے، جار مجرور خبر ہوتے ہیں نا، تو جار مجرور خبر ہو گئے اور روزہ مبتدا ہو گیا، تو اب دونوں مبتدا اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ،
یہ ترکیب، اور یہ حدیث بخاری کی بھی ہے اور مسلم شریف کی بھی ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنتی، فرمایا میرا گھر اور میرے گھر کے درمیان جو منبر ہے، میرا گھر اور میرے گھر کے درمیان بیتی، اور میرے گھر اور میرے گھر کے درمیان جو منبر ہے، فرمایا وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور جنت بھی نہیں صرف روزۃ ریاض الجنہ ہے۔ آج آپ ہر کی بندی خواہش ہوتی ہے کہ میرا گھر فلاں انگلینڈ میں ہو، میرا ملیشیا کے اندر ہو، ساؤتھ افریقہ میں ہو، یعنی بڑی بڑی بنگلہ دیش خوبصورت علاقوں میں، ملکوں کے اندر ہو۔ تو اب سرکار علیہ السلام کا جو زمینی گھر ہے، جو دنیا میں سرکار علیہ السلام مسکن فرمایا، 63 سال مبارک سرکار علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک، حیات مبارک میں اب بھی سرکار حیات ہے۔ انبیاء سرکار کے غلام زندہ ہے تو نبی تو پھر امام الانبیاء۔ تو اب زمین نے بوسہ لیا تو فرمایا پیارے تو میرا حبیب خدا، تو قرآن میرا سنانا ہے۔ جو قرآن اللہ کا نازل ہوا ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، تو فرمایا میرا قرآن جو نازل کیا حبیب خدا پر، فرمایا وہ سنانا ہے۔ تو فرمایا میرے حبیب خدا کی زمین جو ہے جہاں پر مسکن فرمانا ہے، وہ جگہ بھی زمین کی جو ہے اس کو بھی جنت کا ٹکڑا کر دو۔ تو فرشتے کو حکم دیا کہ وہ جگہ بھی زمین جنت سے لے جاؤ، اور منبر فرمایا کہ یہاں پر سرکار علیہ السلام نے قرآن سنانا، قرآن میرا سنانا ہے اور تو میرا حبیب خدا۔ تو فرمایا اس منبر پہ چڑھ کے قرآن میرا سنانا ہے، تو فرمایا اس منبر کو بھی زمین جنت کا ٹکڑا کر دو۔ تو منبر کو بھی جنت کا ٹکڑا کر دیا، اور جہاں سرکار علیہ السلام منبر شریف پر قدمین شریفین لگے، اور سرکار کے قدم تو وہ ہیں جس کے قدموں کی اللہ قسم کھاتا ہے۔ کیا کہا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، پیارے مجھے تیرے شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اور انت حل، انت مبتدا اور حل اس کی خبر، اور میں قسم نہیں کھاؤں گا۔ یہاں پر پہلے لا نفی ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم نہیں کھاؤں گا۔ پہلے کہا کہ میں قسم نہیں کھاؤں گا، جبکہ اگلی آیت میں انت حل، قسم کھائی کہ مجھے تیرے شہر کی قسم۔ تو فرمایا کیا وجہ ہے؟ تفسیر مزری کے اندر فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا یہ چاہ رہا ہے پیارے میں قسم نہیں کھاؤں گا۔ کب نہیں کھاؤں گا؟ جب تو اس شہر میں نہیں ہوگا، اور جب تو اس شہر میں نہیں ہوگا میں قسم نہیں کھاؤں گا، اور جب تو اس شہر پہ ہوگا تب میں قسم کھاؤں گا۔ تو جب تو آقا اے میرے حبیب خدا، جب آپ اس شہر سے جلوگر ہو جائیں گے، جب آپ یہاں سے تشریف فرما ہو جائیں گے، تو مجھے قسم کھانے کی کیا حاجت ہے؟ میری قسم کھانے کی وجہ تو آپ ہیں، حبیب خدا ہیں۔ تو میں نہیں کھاؤں گا۔ کب نہیں کھاؤں گا؟ جب میرا یار یہاں پر مکہ کی گلیوں میں نہیں ہوگا۔ جب ہوگا تب قسم کھاؤں گا، اور جب نہیں ہوگا پھر قسم نہیں کھاؤں گا۔ میری قسم کی کھانے کی وجہ بھی تو حبیب خدا ہے۔ تو انت حل بہذا البلد، جہاں سرکار کے قدمین شریفین لگے، وہ زمین جو سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین لگے، اس زمین نے سرکار کا بوسہ لیا، اس بوسے کی برکت سے اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ سرکار کے قدموں کی قسم نہیں کھائی جو یہ کہہ رہے ہیں، سرکار کے قدموں کے نیچے جو مٹی لگی ہے اس خاک شفا کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ جو مٹی سرکار کے قدمین شریفین کو بوسہ دے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ تو جو سرکار کے جسم پاک سے، سرکار کے رہنے پاک سے جو مٹی مس کر جائے، اللہ اسے قرآن کی آیت بنا دیتا اور اس کی قسم کھا دیتا۔ اور فرمایا جو علت لی آتی تو ہورا، اور فرمایا پیارے تیرے قدم زمین پر لگے، اللہ نے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا طاہر کا معنی بھی پاک ہے، لیکن حدیث کے اندر طاہر نہیں آیا بلکہ طہورا آیا ہے۔ تو طاہر کا معنی بھی پاک اور طہورا کا معنی بھی پاک۔ تو طاہر نہیں کہا بلکہ طہورا کہا۔ طاہر کا معنی پاک ہے، پاک کرنے والا اس میں فعال، اور طہورا مبالغہ کا صیغہ۔ فرمایا جہاں پر تیرے قدم لگے وہ پاک نہیں ہوتا بلکہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ تو سرکار کے قدمین شریفان لگ جائے، وہ زمین ساری سجدہ گاہ بن جاتی ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام کی قسم کھائی
اور سرکار علیہ السلام کا اور فرمایا جہاں پر سرکار علیہ السلام منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں پر سرکار کے قدمین شریفین کے قدموں بوسہ دیا، فرمایا اسی قدموں کے بالکل سیبت پر امام مسلم امام نووی اس کی شرح میں لکھتے گئے، فرماتے ہیں اسی کے جہاں پر سرکار کے قدمین لگے اسی کے بالکل اوپر اسی سیبت کے اوپر حوض کوثر۔ کیا مطلب؟ سرکار کے قدموں کی برکت سے اللہ نے حوض کوثر اور اسی کے اوپر حوض کوثر اور وہیں پر میزان لگے گا۔ تو پھر ابھی بھی اس نعمت کو ہو کہ سرکار ہماری مثل وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے اس حدیث کو سنیں اور اللہ رسول کی رضا کے لیے آگے شیئر کریں تاکہ لوگ سرکار علیہ السلام کے مقام کو سمجھ سکیں۔ حقیقت میں سرکار کے مقام کو تو کچھ نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو سمجھ۔ ساری حقیقت سرکار کی کوئی کما حق نہیں جان سکتا، کیونکہ سرکار نے ابوبکر صدیق کو فرما دیا جو سفر ہر مقام پر سرکار علیہ السلام کے ساتھ جلوہ گر ہوئے، میزان میں بھی سرکار کے ساتھ ہیں، تو سرکار نے ان کو فرما دیا کہ میری حقیقت کو صدیق اکبر نہیں جان سکتا۔ تو صدیق اکبر جب سرکار کے مقام حقیقت کو نہیں جان سکتے تو ہم اور کون ہیں؟ سرکار کے اصل مقام کو خدا ہی جانتا ہے۔ اللہ حضور علیہ السلام کے نبی پاک کا صدقہ، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سرکار علیہ السلام کی ربیع اول کی ولادت کا مہینہ ہے، اس مہینے کا صدقہ میری حدیث یہ پڑھنا اور آگے لوگوں کی شیئر کرنا، یہ سب کی بے حساب بخشی فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ حدیث کے بعد جو دعا کرتے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ حدیث کی برکت سے قبول فرمائے گا۔ تو میں حدیث پڑھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کے نبی پاک کا صدقہ دے کر دعا کروں گا کہ مولا اس حدیث کو پڑھنا اور میرا جو آگے شیئر کریں اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ حضور علیہ السلام کے نبی پاک کا صدقہ وما علینا البلاغ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔